55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। महफिल तंज़ुम मज़ार सिलसिला नंबर 7। आज की इस महफिल के नाज़िम मोहतरम आसिफ सुबहानी साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि अज़ाए माइक पर तशरीफ लाएँ और अपनी निज़ामत से आज की इस महफिल को चार चांद लगाएँ। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन किराम, घड़ी की सुइयाँ वक्त मुकर्रर से फिसल चुकी है और अब आज की नशिस्त का वाक़या आगाज़ हुआ जाता है। इससे पहले मैं मोहतरम रिजवान रब्बानी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ आए और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। रिजवान रब्बानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. الحمدللہ، میں آج ہمارے مہمان کرام اور اس تقریب کی صدر اور دیگر مہمان کرام کو میں التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ ہمارے منتظمین سے گزارش ہے کہ تمام مہمان اسٹیج تک پہنچائیں۔ آئیے جناب کرانتی صاحب، ڈاکٹر مصاحب حسین رضوی صاحب، مومن آصف صاحب، آئیے اسٹیج پر آئیے۔ سلیم رحمانی صاحب، ہاں حاضرین، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مہمان نام ہمارے اور بھی باقی ہیں، وہ لوگ بھی بس آنے میں ہیں، تب تک ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں رضوان ربانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کوئی یہاں پر آئیں اور ہمارے حاضر مہمان کرام کا تعارف پوچھیں۔ رضوان ربانی صاحب۔ عزیزان
عزیزان گرامی قدر، ایک اہم ذمہ داری جسے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے درمیان میں جو ہماری ادبی نشستوں کی جان ہوا کرتے ہیں، اور صرف ادبی ہی نشستیں نہیں بلکہ شہر عزیز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اسٹیج پر جو شخصیات جد و افروز ہیں، ان کا تعلق پیش کرنا یعنی کہ سورج کو چراغ دکھانے کی بات آپ تمام لوگ ہمارے ان معزز مہمانان سے بخوبی واقف ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں انہیں، میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہماری اپنی تہذیب، ہمارا اپنا دستور، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محفل طنز و مزاح کا یہ سلسلہ نمبر 7 ہے۔ گزشتہ تسلسل کے ساتھ 6 مہینے سے ہم ان نشستوں کو کامیابی کے ساتھ یہاں پر منعقد کر رہے ہیں۔ اس میں اگر میں مہمانان کا تعارف پیش کرنے سے قبل یہ ہماری جو نشستیں یہاں پر برپا کی جاتی ہیں، اس تعلق سے اگر چند باتیں پر کہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اخبارات کے ذریعے سے اور میرا یعنی کہ ہمارا خود کا جو ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا لائبریری پریس، ساتھ ہی ساتھ زندہ دلان مالیگاؤں کا جو اشتراک اسے حاصل ہے، اور اس میں چاہے اس کا لائبریری کے صدر اراکین ہو، چاہے زندہ دلان مالیگاؤں کے صدر اراکین ہو، ہر کوئی، اور اس میں سب سے بڑھ کر تو آپ حاضرین وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں پر یہ محفل جو ہے ہر مہینے کے پہلے منگل کو باقاعدگی سے یہاں پر منعقد کی جاتی ہے، اور ایک اچھی احسن روایت جسے ہم کہیں گے کہ شہر میں آپ 12 پروگرام دیکھ رہے ہیں، بیشتر پروگرام میں آپ کا جانا ہوتا ہے، کبھی آپ بطور سامنے، کبھی آپ بطور ناظر، کبھی آپ بطور مہمان، کبھی آپ بطور صدر، کہیں نہ کہیں آپ تمام کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسٹیج پر جو معزز مہمانان موجود ہیں یہ تو لائق صد احترام ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سامعین کا جو ساتھ ہمیں ملا ہے وقت کی پابندی کے حوالے سے، یہ یقیناً قابل تعریف قدم ہے، اور اس کا سہرا کہیں نہ کہیں جہاں آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ وقت کی پابندی کو لے کر 10:10 کا یہاں پر اعلان تھا، اور ہم نے باقاعدہ یہاں پر بٹن دبا دی تھی، گو کہ مائک میں آواز تھوڑی سی تاخیر سے آئی ہوگی آپ کو، لیکن بٹن ضرور ہم نے 10:10 پر دبا دی۔ تو یہ زندہ دلان اور اس کا لائبریری نے ایک ایسا روایت اس کو یہاں پر رواج دینے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کامیاب ہے، اور ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جس وقت ہم یہاں پر منگل کا انتظار کرتے ہیں کہ ہر مہینے کے پہلے منگل کو ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنی تمام دن بھر کی مشغولیات کو، تمام تھکان کو ہم یہاں پر لا کر اسکت لائبریری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہال یقیناً اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کرتا ہے جب بھی یہاں پر کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ گو کہ
7ویں محفل ہے، 7ویں نشست ہے، لیکن آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ چند ہی لمحوں میں یہاں پر حال بھر جاتا ہے، اور ہمارے جو قلمکاران ہیں، جو زندہ دلان نے جو قلمکاران کا انتخاب کرنے کا جو سلسلہ دراز کیا ہے، اور جس طرح سے یہاں پر تخلیقات پیش کی جاتی ہیں، یقیناً اس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، اور اس میں طنز و مزاح کا جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یقیناً آپ سن کر دیکھ کر جس انداز سے یہاں پر خوشی سے شرسار ہو کر جب یہاں سے آپ جاتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ آج یہاں پر اس 7ویں محفل میں، 7ویں نشست میں یہاں پر ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ آئیے جو اہم ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی ہے میں اس جانب آتا ہوں۔ آج کی اس محفل کی صدارت اخبارات میں ہم نے جو نام دیا تھا صدر کے لیے، تو سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، اور موجودہ دور یہ ایسا دور ہے، ایسا گرانی کا دور جسے ہم کہیں گے کہ پل میں توشا اور پل میں ماسا، ارے پل میں ماسا اور پل میں کیا، ایسا کچھ بھی تو ہے، تو ایسے کچھ نہ کچھ حالات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو ہی جاتے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب جو ہے کسی ناگہانی صورتحال کا شکار ہوئے، اور ہمیں بر موقع جو ہے، یہ مالک کی خاصیت ہے کہ یہاں پر ہم نے جو چیزیں طے کر کے رکھی ہوئی ہیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کا متبادل موجود ہوتا ہے، اور متبادل بھی ایسا آج ہمارے اس محفل کی صدارت کے لیے جو متبادل صدر کے طور پر ہم نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ صدر ہے محترم رفیق مومن صاحب۔ رفیق مومن صاحب گو کے نظر آتے ہیں بڑے خاموش طبع، بہت خاموش کم لوگ، لیکن جس وقت وہ اپنے قلم کی جولانیاں بکھیرتے ہیں ہم تو ان سے محظوظ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اور جس انداز سے وہ زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بات کرتے ہیں، یقیناً آج جس وقت وہ خطبہ صدارت پیش کریں گے تو آپ لوگ محسوس کریں گے کہ رفیق مومن جنہوں نے اپنی شناخت ایک صنعتکار کے حوالے سے بنا کر بیلباغ بھٹی کے علاقے میں اپنے منفرد شناخت کے ساتھ اپنے کام میں گامزن رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، وہ علم و ادب اور زبان کی کس قدر جو ہے وہ ایک طرح سے خدمت کر رہے ہیں وہ بھی آپ محسوس کر سکیں۔ میں بطور صدر یہاں پر رفیق مومن صاحب کا نام نامی اسم گرامی آج اس محفل کے لیے پیش کرتا ہوں، اور صدر موصوف سے میں التماس گزار ہوں کہ عذرائے کرم آپ کرسی صدارت پر جلوہ افزائی ہو کر ہمیں ہماری اس محفل کو مزید آگے کی طرف لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ محترم رفیق مومن صاحب۔ ان کے بائیں جانب تشریف کرنے والی شخصیت محترم جمیل کرانتی صاحب، ایک ایسا نام جو شہر عزیز کے لیے کوئی غیر معروف نام نہیں ہے، اور نہ صرف شہر عزیز کے لیے بلکہ میں تو ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں کہ دلی سے آپ کے جو صدر ہیں غالباً مومن کانفرنس کے، آپ مالیگاؤں کے شہری لیول کے آپ صدر ہیں اور بہت بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، لیکن آپ کا رابطہ ڈائریکٹ دلی سے ہے، اور مومن کانفرنس کے جو صدر ہیں فیروز میٹھی بور والا صاحب، آپ سے وہ روزانہ جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے ایک عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر جس انداز سے مومن کانفرنس چل رہی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جمیل کرانتی صاحب کو۔ صرف آپ کا یہی ایک تعارف نہیں، یہ تو ایک پرت ہے، اگر پردے کھولنا میں شروع کر دوں تو یقیناً آپ بڑے محظوظ ہوں گے کہ ایک اچھے مقرر، ایک اچھے طنز و مزاح نگار جسے ہم کہیں گے، جس وقت آپ مائک پر
اپنی جانب سے اس کا لائبریری کی جانب سے، زندہ دلان مالیگاؤں کی جانب سے، صدر اراکین کی جانب سے آپ تمام کا پرتباہ خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے قلمکار آصف فیضی صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ تو میں تعارف پیش کر رہا تھا محترم جمیل کرانتی صاحب، ہمارے سامنے ایک کیمپس موجود ہے، آپ اس کیمپس میں نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بہت بھی نبھا رہے ہیں، اور شہر مالیگاؤں کانگریس کمیٹی کے بھی آپ نائب صدر ہیں، اور وہاں پر بھی اس پلیٹ فارم سے بھی آپ سیاست میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور اسی طرح سے تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، درس و تدریس کا معاملہ ہو، یا شہر میں کسی بھی ناگہانی صورتحال کا معاملہ ہو، آپ یقیناً اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سر۔ ان کے بعد میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم خیال انصاری صاحب۔ خیال انصاری صاحب وہ کہ صاحب اعزاز ہیں۔ آج ہمارے اس محفل میں آپ کو 2 اداروں کی جانب سے اعزاز دیا جانا ہے۔ ادارہ نثری ادب جو کہ غالباً 20 سال سے زائد عرصے سے زبان و ادب کی خدمت کرنے والا ادارہ ہے، اور بڑی خوشی و مسرت ہوتی ہے کہ میں بھی اس ادارے کا ایک ادنا سا رکن ہوں، اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی ہم لوگ نبھا رہے ہیں۔ تو خیال انصاری صاحب کا اعزاز اور استقبال جو ہے ادارہ نثری ادب کی جانب سے بھی کیا جانا ہے، ساتھ ہی ساتھ زندہ دلان اور اسکت لائبریری ٹرسٹ کی جانب سے بھی آپ کا یہاں پر استقبال کیا جانا ہے۔ جس وقت استقبال ہوگا یقیناً آپ کے تعلق سے مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان کے بازو میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم آصف مومن صاحب ہے۔ اس کا حال کی ابھی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کا لائبریری کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ کی سرپرستی میں بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ ہارون دیے صاحب، مرحوم ہارون دیے صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں، اور جو کاز جو مقصد لے کر مرحوم ہارون دیے صاحب چل رہے تھے، بالکل اسی نقش قدم پر آپ یہاں پر چل رہے ہیں۔ نوجوان حوصلہ مند شخصیت کے مالک محترم مومن آصف صاحب کا بھی میں یہاں پر استقبال کرتا ہوں۔ ان کے بازو میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب ہیں۔ آج یہاں پر جو ہماری محفل ہے سلسلہ نمبر 7 طنز و مزاح کی، اس میں جو ساری چیزیں ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں، جس میں ایک عنوان ہے تبرک۔ تبرک کے سلسلے میں آپ یہاں پر صاحب تبرک جو ہے وہ ان کا یہاں پر تعارف اور ان کے تعلق سے اپنی باتیں یہاں پر پیش کریں گے۔ ان کے کلام اور ان کی تحقیقات پر آپ کی جو تحقیقات ہیں وہ یہاں پر ہمیں سننے کو ملے گی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم سلیم رحمانی صاحب ہیں۔ سلیم رحمانی صاحب بھی آپ کو انتہائی لمبو نظر آئیں گے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ کاغذ پر ہوتا ہے۔ آپ رحمانی پبلیکیشن کے روح رواں ہیں، اور بہت ہی ایسا طریقے سے ہمارے اپنے شہر کے شعراء ہوں، ادباء ہوں، قلمکاران ہوں، تخلیق نگاران ہوں، ان کی وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں کو صفحہ کردار پر، ان کی تحقیقات کو صفحہ کردار پر لا کر جو ہے وہ منظر عام پر لانے کا کام محترم سلیم رحمانی صاحب بہت خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے وہ صاحب اعزاز ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں تشریف رکھنے والی شخصیت ہمارے اپنے SM کے ہائی اسکول کے سابق ہیڈ ماسٹر محترم جاوید احمد صاحب ہیں۔ یقیناً یہ اپنی قلم کی جولانیاں بکھیر رہے ہیں۔ سبکدوشی کے بعد آپ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اپنے قلم سے جو تخلیقات کو منظر عام پر لا رہے ہیں، ایک اچھے انشائیہ نگار کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ یقیناً آج بھی ان کی کوئی تخلیق ہمیں سننے کو ملے گی اور ہم محظوظ ہوں گے۔ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور ان کے بعد میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر آصف فیضی صاحب ہیں۔ آصف فیضی صاحب وہ کہ اس سے پہلے بھی ہماری ان نشستوں میں اپنی تحقیقات پیش کر چکے ہیں۔ آپ بھی ایک اچھے انشائیہ نگار کے طور پر وہ اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں، اور بہت ہی بہتر انداز سے انہوں نے پچھلی نشست میں خواتین کے تعلق سے شاید ان کی تخلیق یہاں پر پیش کی تھی انہوں نے، اور جو طنز اور جو مزاح انہوں نے اپنی اس قلم کے ذریعے سے جو ہے یہاں پر پیش
پیش کیا تھا وہ یقیناً ہمارے اپنے چینل پر موجود ہے. جو حضرات اگر یہ چیز نہیں سن سکے ہوں گے, ان کی پچھلی تقریر کو نہیں دیکھ سکے ہوں گے, تو وہ ربانی اسکالر یوٹیوب چینل پر جا کر آصف فیضی سرچ کریں گے تو ان کو وہ جو ہے تکلیف سننے کو ملے گی اور وہ یقیناً محسوس ہوں گے. آپ مولوی بھی ہیں, کئی کتابوں کے خالق بھی ہیں, اور کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آنا چاہ رہی ہیں, بس وہ ایک بہترین موقع کا انتظار کر رہے ہیں, ایک اچھا سا دن ہو اور پورے شہر کے جو شعراء عنوان وہ فری ہو اور وہ ان کی اس اجرائی تقریب میں شامل ہو جائیں. تو یقیناً اس طرح سے یہ ہمارے ڈاکٹر آصف فیضی صاحب بھی جو ہے وہ اپنی تقریر یہاں پر آج پیش کریں گے. ہمارے صدر رفیق مومن صاحب کے دائیں جانب تشریف رکھنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر اقبال برقی صاحب. ڈاکٹر اقبال برقی صاحب صاحب اعزاز کے طور پر آج ہمارے اسٹیج کو شیئر کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے ادیب الاطفال ہیں اور بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے آپ کی کہانیاں ادارہ نثری ادب میں پیش کی جاتی رہی ہیں. ادارہ نثری ادب کے آپ نائب صدر ہیں, اور نائب صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے آپ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنی تخلیقات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے آئی ایس پلازہ کے عرفان بھائی صدیقی صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. سراج جلان صاحب جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرات کرام آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ آج ہمارے صاحب اعزاز ہیں اور غالباً آپ ہی کا تعارف مجھے پیش کرنا ہے, اور آپ تشریف لے آئے, بر وقت آپ یہاں پر تشریف لائے, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. محترم سراج احمد جلان صاحب جو ہے وہ میرے استاد محترم رہے ہیں. آپ نے جماعت پنجم میں مجھے اپنی درس و تدریس کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں اسے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ دیکھا ہے, اور ایک اچھے ڈرامٹسٹ ہیں. ہمارے زندہ دلانے مالیگاؤں کے اہم ذمہ دار ہیں. اسکس لائبریری میں بھی اپنی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں. شہر کے ایک بڑے ادارے میں آپ سیکریٹری کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. میں انتاب کے نام سے جو مالیگاؤں ہائی اسکول ہے, جو پورا کیمپس ہے, اس پورے کیمپس کے آپ سیکریٹری ہیں, اور الحمدللہ اس طرح سے ہمارے عبد الماجد صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. عبد الماجد جو کہ اپنا تخلص رکھتے ہیں عجیب انصاری. آج تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, بالکل عجیب نہیں لگ رہے ہو, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا عجیب بنا کر کے رکھتے ہیں تاکہ تخلص جھلکتا رہے. بہرحال ایک اچھے قلمکار کی حیثیت سے عجیب انصاری صاحب کو جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. اس سے پہلے انہی نشستوں میں آپ نے بیوڑا اس عنوان سے جو ہے اپنے تخلیق پیش کی تھی. یقیناً وہ تخلیق بھی آپ ہمارے اپنے چینل پر دیکھ سکیں گے اور محظوظ ہو سکیں گے کہ ایک سادہ سا انسان, ایک سادہ سا نوجوان دیکھنے والا کس طرح سے اپنی قلم کی جولانیاں جو ہے وہ بکھیرتا ہے اور ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے. یقیناً جس وقت وہ مائک پر آئیں گے تو آپ ان کی تخلیق بھی سن سکیں گے. آئیے اس طرح سے ہمارے ان جو قلمکاران اور جو صاحبان اعزاز ہیں آج ہمارے, ہاں یہ بہت اچھی بات بتائی ہمارے ناظم صاحب نے. جس وقت فریدہ نثار احمد صاحبہ یہاں پر تشریف لا رہے تھے اس وقت میں نے ان کا استقبال کر دیا, لیکن ایک صاحب اعزاز کے طور پر اگر میں ان کو آپ کے سامنے آپ کے روبرو کرنا چاہوں تو فریدہ نثار احمد صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں ہال میں. میں تو گزارش کروں گا کہ حضرات کرام آپ بھی اگر ہمارے اسٹیج پر تشریف لے آئیں, اس طرف سے ایک زینہ بنایا گیا ہے, اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سہارا لے کر آ جائیں تو ایک اچھا یعنی صاحبان اعزاز بھی یہاں پر آ جائیں گے. آپ غالباً دوحہ قطر میں رہائش پذیر تھی اور وہاں سے اپنی ادبی تخلیقات جو ہے وہ گاہے گاہے پیش کیا کرتی ہیں. مالیگاؤں شہر میں بھی آپ کا مالیگاؤں شہر کی ہی ہے. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فریدہ نثار احمد صاحبہ جو ہے مالیگاؤں شہر میں نورباغ کے علاقے میں قطر پیلس نام کا جو ایک بنگلہ ہے, آپ کا ذاتی بنگلہ ہے, وہیں پر رہائش پذیر ہے. اور الحمدللہ آپ کے قلم کی جولانیاں وہ بکھیر رہی ہیں اور گاہے گاہے جو ہے ان کی کتاب منظر عام پر آتی ہے. پیچھے اسی ہال میں ان کی کتاب کا اجرا بھی ہوا اور غالباً آنے والے دنوں میں بھی شاید کوئی کتاب کا اجرا یہاں پر ہو. میں ابھی سے آپ تمام کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں, ہمارے آصف فیضی صاحب کی تقریب میں, اور ہمارے جتنے صاحبان ہیں یہاں پر, اقبال برقی سر ہیں اور جتنے بھی, ہاں ایک صاحب
عائشہ سمن صاحبہ ہیں جو کہ مہاراشٹر کالج میں جو ہے اپنی طویل عرصے تک جو ہے درس و تدریس کے فرائض سے وابستہ رہی، پروفیسر کے عہدے سے جو ہے وہ آپ زندوش ہوئی، اور آپ بھی بیک وقت درس و تدریس سے بھی وابستہ رہی، ساتھ ہی ساتھ آپ شاعری بھی کرتی رہی۔ آپ کا ایک مجموعہ کلام جو ہے وہ نقرۂ کنگن کے عنوان سے جو ہے وہ منظر عام پر آیا، اور شاید وہ بھی اعزاز اسی حال میں جاتا ہے، اسی حال میں شاید اس کتاب کا بھی، اس مجموعہ کلام کا بھی اجرا ہوا تھا۔ شاید کسی وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکی ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ راستے میں ہو، یا اپنے گھر کے کسی ذمہ دار کو وہ یہاں پر بھیج دے۔ بہرحال یہ تمام معزز صاحبان اعزاز جو ہے وہ آج ہمارے اس اسٹیج پر موجود ہیں، ہمارے اپنے اس حال میں موجود ہیں۔ میں اپنی جانب سے ان تمام صاحبان اعزاز کا یہاں پر کو تباہ خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، انہیں خواہشات پیش کرتا ہوں، اور ہمارے معزز سامعین کا بھی میں یہاں پر استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے کیا بات ہے، یہ دیکھیے مجھے لوگ بتاتے جا رہے ہیں اور میں بولتے چلا جا رہا ہوں، ہمارے ناظم صاحب جو ہیں آصف فیضی صاحب، یہ خود آصف سبحانی صاحب، دیکھیے ہر یعنی زبان یہاں پر لگوشا ہو گئی کہ آصف فیضی، دیکھیے کتنے مطلب پیپر ہیں، کتنے مطلب نامور ہیں۔ ان کی ایک کتاب آئی تھی صدارت تمہاری مصیبت ہماری، مطلب آج کے لیے نہیں ہے وہ، آپ بالکل اس کا غلط مطلب نہ لیں، ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے کہ صدارت تمہاری مصیبت ہماری، اور انہیں جو اعزاز آج یہاں پر دیا جانا ہے، میں اس تعلق سے گو کہ ناظم صاحب ہیں، جس وقت صاحبان کا اعزاز یہاں پر کیا جائے گا اس وقت مزید اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین تقریر سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے کی کارروائی کو بہت شکریہ۔ ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا عالم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔